والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات بس چند منٹ آپ عزت کے ساتھ کھڑے رہیں، باادب کھڑے رہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی موقع سے ہوئی تھی، آج سے تقریباً 1500 سال قبل. تو آئیے آقا کی شان میں ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، آقا کی نعت لکھتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور آگے لکھتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور اخیر میں لکھتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بن کر قصیدہ نور کا. یہ اعلیٰ حضرت نے بڑے لمبے قصیدے لکھے ہیں، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی ہے. میرے بزرگوں، آج جو ہم لوگ یہ جلوس نکالے ہیں، اس جلوس کے نکالنے کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدے کیا ہوں گے؟ دو باتوں پہ گفتگو ہوگی بس تھوڑی دیر. دیکھیے، یہ جلوس نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال قبل جب پوری دنیا میں عجیب ماحول تھا، پوری دنیا میں لوگ اندھیرے میں تھے، یعنی جاہلیت عروج پر تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آپسی بھائی چارگی نہیں تھی، لوگ غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، طاقتور لوگ اپنے سے کمزور پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. ایسے ماحول میں اللہ رب الجلال نے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک نبی کو بھیجا، اور نبی کو بھیجا اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیج کر ہم نے تم پر احسان کیا. تو میرے بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیج کر کے، ہم تمام انسانوں میں بھیج کر کے اللہ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے. میرے بزرگوں، اللہ رب الجلال نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. لیکن جب نبی کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی موقع سے جو آمد ہوئی تھی آج سے 1500 سال پہلے بروز سوموار صبح صادق کے وقت، تو انہی مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع سے ہم لوگ یہ جلوس نکالتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس موقع سے ولادت ہوئی تو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. اور یقیناً اور یہ جھنڈا بھی ہم لوگ لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 جھنڈا اللہ کی جانب سے لے کر آئے، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے اوپر، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں جھنڈا کو نصب کر دیا. اسی سنت کے مطابق ہم یہ جھنڈا لہراتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں اس طریقے سے کہ جب آقا کی آمد ہوئی تو اس زمانے میں عجیب ماحول تھا، لیکن جیسے ہی آقا کی آمد ہوتی ہے پوری دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے اور دھیرے دھیرے خوشحالی آنے لگتی ہے. آقا کی عمر بڑھتی ہے، یہاں تک کہ 40 سال کے بعد آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور اسلام میں لوگوں کو یوق در یوق داخل کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو نازل خرافات تھی ان خرافات کو ختم کر کے سب کو آپ کی بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں. اور مذہب اسلام ایک عمل کا مذہب آپ نے عطا کیا. تو یقیناً ہم پر حضور پاک کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بڑی جانفشانی بہت مشقت کے ساتھ پریشانی کے عالم میں ہم تک یہ اسلام بھیجا، اور ان کے وارثین نے یہاں تک کہ 1500 سال تک
اسلام کو اسلام کو لے کر کے آتے رہے اور اس دنیا سے اولیاء اللہ رخصت ہوتے رہے۔ تو میرے بزرگوں انہی کی یاد میں آج ہم لوگ جلوس میں نکالتے ہیں اور انہی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، حضور پاک کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں، جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ غلط کام نہیں بلکہ آقا کی خوشی کی آمد کے موقع سے یہ ایمان والوں کی پہچان ہے اور اسی میں ہم سبوں کی کامیابی کا راز ہے۔ میرے بزرگوں دھوپ بہت زیادہ تیز ہے، آج جمعہ کا بھی وقت ہے اور انہی چند باتوں میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پڑھ لیجیے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ امام محمد رضا معذوری بریلوی علیہ الرحمٰن نے کیا یہ پھول شعر لکھا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب اپنے نبی عقائد و جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مینار سجا کر ہم لوگ بیانات سنے اور سنائے ہیں، اور آج 2082 بھدو 20 گتے کو ہم مسلمان ملک نیپال کے پردیش نمبر 2 مدیش کے ضلع سرلاہی کے رینا پالکا کے وارڈ نمبر 7 میں ہم لوگ رہتے اور بستے ہیں۔ ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف میں مکہ شریف کے اندر تشریف لائے۔ نبی کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ جاہلیت تھی، بہت زیادہ خرافات جنم لے چکے تھے، بہت زیادہ جو ہے منکرات خواہشات کا لوگ انتخاب کرتے تھے۔ انہی سب کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر امن و آشتی اور راحت و سلامتی کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالی نے 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے شکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے ہیں۔ آپ آئے تو ظلم و ستم ختم ہوا، آپ آئے تو دنیا سے بھوک اندھیرا جو چھایا ہوا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک نور کیا چمکا، ساری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے نور سے جگمگا دیا۔ سکتی ہوئی انسانیت جن کی طرف لو لگائے ہوئی تھی 12 ربیع الاول شریف کو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ کے دنیا کے اندر بھیج دیا، اور مبارک ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے فضل اور میرے رحمت ملنے پر تم خوشی مناؤ، اور مدینے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ مسلمان کے لیے کوئی خوشی ہے، اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی فضل ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اور شرط بنی ہوئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سلام